جی السلام علیکم جی. میں پہلے تو بڑا مشکور ہوں، آپ نے مجھے اس نشست کے لیے کہا اور سوال جواب کا ایک سلسلہ میرے ساتھ ریکارڈ کرنا چاہا. گزارش یہ ہے کہ ٹیلنٹ اور پیشن یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہیں نہ کہیں ہم استعمال کرتے ہیں دونوں ورڈز کو، لیکن اس کو جانتے نہیں ہیں. ایک تو سب کی اسائنمنٹ ہے کہ ٹیلنٹ کو گوگل کر کے دیکھیں، اور جب آپ گوگل کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ٹیلنٹ ایک پیدائشی چیز ہے جو آپ ماں کے پیٹ سے لے کے دنیا میں آتے ہیں، اور یہ وہ آپ کا کہہ لیں انرجی ہے، آپ کا پوٹینشیل ہے، جو آپ اس انرجی اور پوٹینشیل کو پوری زندگی استعمال کر سکتے ہیں. یہ پیدائشی ہوتا ہے، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کا تحفہ ہوتا ہے. کمال آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پیدائشی ٹیلنٹ کو اور اس صلاحیت کو پالش کریں اور بھلے سے استعمال کرنا شروع کر دیں. اس وقت دنیا میں بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے 4 چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے. پہلی جو اہم چیز ہے کہ آپ کو کن کاموں سے محبت ہے، اس کی لسٹ بنا لینی چاہیے. پھر دوسرا دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کون سی سکلز سیکھی ہیں، آپ کو کیا کیا کام آتے ہیں سکلز، دوسری لسٹ یہ بن جاتی ہے. تیسرا یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے ایسے کام ہیں جن سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے، یعنی پچھلی 2 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا کام جس سے پیسہ بھی کمایا جا سکتا ہے، کیونکہ معاش ایک حقیقت ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ دنیا کو کس طرح کے پروفیشنلز کی ضرورت ہے، یعنی تینوں پچھلی چیزوں کو سامنے رکھا جائے اور اپنے آپ کو تیار کیا جائے دنیا کی جو ساری اس وقت ضرورتیں ہیں اس میں آپ کہاں فٹ آتے ہیں. تو آپ جب بھی اپنے ٹیلنٹ کو، پیشن کو ڈھونڈیں گے، اس کی 4 نشانیاں: ایسے کام جو آپ کو تھکاتے نہیں ہیں، ایسے کام جو آپ کو ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر کر دیتے ہیں، ایسے کام جو آپ کو معاوضے کی پرواہ سے بھی آزاد کر دیتے ہیں، ایسے کام جس میں آپ نہ چاہتے بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. ایسا ممکن ہے کہ آپ نصاب کی کتاب کو نمبروں کے لیے پڑھیں، لیکن کچھ کتابوں کو اور کچھ سکلز کو آپ اپنے شوق کے لیے حاصل کرنا چاہیے. یہ ٹیلنٹ ہے. اور ایسے کام جس کے رستے اللہ بنا دے آپ کے لیے، استاد کی شکل میں، سکلز کی شکل میں، ایسا ماحول دے دے. زندگی پوری میں کوئی چیز بے معنی نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی مقصد ہے. تو آپ کو جب بھی لگے کہ یہ واقعہ اور یہ چیزیں اور یہ ٹریجڈی تو مجھے پالش کرنے کے لیے آئی تھی، اس طرح آپ اس سچویشن میں مرر سمجھتے ہوئے سچویشن کو اپنی اصل اسٹرینتھ کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا، دنیا کا کوئی بندہ وہ کہہ لیجیے کانسٹنٹ موٹیویٹڈ نہیں رہ سکتا، ایک جیسی موٹیویشن نہیں ہوتی. موٹیویشن بدلتی رہتی ہے. موٹیویشن باہر کے حالات سے بھی بدلتی ہے اور آپ کے اندر کی کیفیات سے بھی بدلتی ہے. موٹیویشن قائم رکھنے کے لیے سب سے بہترین حال یہ ہے کہ آپ موٹیویٹڈ لوگوں میں رہیں اور جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں وہ کریں، جو چیزیں آپ کو خوش کرتی ہیں، آپ کے دل کو اطمینان محسوس کرواتی ہیں، وہ کریں. وہ کام کریں جو تھکاوٹ نہ دے، وہ کام کریں جو آپ کا پیشن پروفیشن ایک ہو، ایسا کام جو آپ کو کام نہ لگے، کھیل لگے. تو آپ زیادہ موٹیویٹڈ رہتے ہیں، آپ کے خوف اور خدشے بھی کم ہو جاتے ہیں. دیکھیں، مایوسی سے بچنے کا بہترین اگر کوئی حل ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ مایوس لوگوں کو سنیں نہ. آپ اگر سنیں تو پھر ایک ایکٹنگ کر لیں سننے کی، لیکن اس کو دل میں جگہ نہ دیں. دوسرا، مایوسی کو ختم کرنے کا بہترین سورس ایمان ہے. جب آپ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کرتے ہیں، اپنا بندگی کے حق کو ادا کرتے ہیں، اس کی ربوبیت کو جانتے ہیں، اس کے فضل و کرم کو یاد کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، تو آپ زیادہ موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کا ایمان اور آپ کی ذہنی حالت کا اور دل کی کیفیات کا بڑا گہرا تعلق ہے. جتنا زیادہ آپ پر امید ہوں گے اتنا زیادہ کام بھی اچھے کر سکیں گے. اور پر امید رہنے کے لیے اللہ سے لو لگانا، اپنے رب پہ بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے، سوشل ہونا، کہیں پر کوئی سوشل ہوتا ہے اور وہی بندہ کسی اور سچویشن میں سوشل نہیں ہوتا. ہر انسان دیکھتا ہے میں کمفرٹیبل کہاں پر ہوں. جہاں وہ کمفرٹیبل ہے وہاں زیادہ سوشل ہوگا، جہاں کمفرٹیبل نہیں ہے وہاں سوشل نہیں ہوگا. لیکن ایک بات بڑی پکی ہے کہ سوشل جینیس، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. سوشل جینیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا جانتے ہیں، انہیں ہینڈل کرنا جانتے ہیں، سچویشنز کو ٹیکل کرنا جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں کس بات کو میں نے کیسے کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے. تو یہ ساری کی ساری سچویشنز کو سمجھتے ہوئے جو آپ بیہیو کرتے ہیں، یہ آپ کی سوشل جینیس ہے. آپ کو سوشل جینیس بڑھانے کے لیے اپنے آپ کو بچا کے نہیں رکھنا چاہیے، انیشیٹوز لینے چاہیے، ملنا چاہیے، ملنسار ہونا چاہیے. بیسک ایتھکس اور مینرز آپ کو پتہ ہونے چاہیے، ملنے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، ہاتھ ملانے کے، ریسیو کرنے کے، رخصت کرنے کے،
بات چیت کرنے کے, قطع کلامی کرنے کے, بات سننے کے, یہ سارے چھوٹے چھوٹے مینرز ہمیں سیکھنے چاہیے. اس سے آپ کا سوشل سرکل بھی بڑھتا ہے اور آپ کی کوالٹی آف لائف بھی بڑھتی ہے. اچھا, یہ کویشچن کہ گھر والے کچھ کہتے ہیں اور بچے کچھ کرنا چاہتے ہیں, یہ سوال دنیا کے ہر کونے میں ہے. میرا خیال ہے والدین کے ساتھ بچوں کی اچھی کمیونیکیشن ہونی چاہیے, آپس میں ابلاغ اچھا ہونا چاہیے. اگر یہ بات چیت کریں, شیئرنگ ہو ان کی, ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں. والدین نصیحت سے صرف سمجھانا چاہتے ہیں, والدین کو بچوں کو بھی سننا چاہیے, بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے, اور بچوں میں اتنا اعتماد پیدا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے دکھ درد کو, اپنے پرابلم کو اور اپنے پسند کی فیلڈ, اپنی ناپسندیدگی کو وہ اظہار کر سکیں کم از کم. تو جب آپ بچوں سے اٹیچ رہتے ہیں یا بچے والدین سے اٹیچ رہتے ہیں, پھر کنونس کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے.